تو آج ہم اینگرو پالمر اینڈ کیمیکلز پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو ایک طرح سے پاکستانی معیشت کا بیرومیٹر ہے۔ بالکل، اس کو دیکھ کر آپ معیشت کا حال بتا سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کی کہانی عالمی قوتوں اور مقامی مانگ کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کی کہانی ہے۔ آج کوشش یہی ہوگی کہ اس کشمکش کو سمجھیں، خاص طور پر ایک نئے انویسٹر کے نظریے سے، کہ آخر چل کیا رہا ہے اس کمپنی کے اندر۔ جی، اور یہ واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اس کا مرحلہ وار جائزہ لیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ کمپنی بناتی کیا ہے، بہت بنیادی سطح پر۔ پھر ہم اس کے اخراجات کی گہرائی میں جائیں گے کہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ منافع کیسے کماتی ہے، اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ کیا اس میں سرمایہ کاری کرنا ایک اچھا خیال ہے یا نہیں۔ بہترین۔ تو آئیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اینگرو پالیمر کا سب سے بڑا پروڈکٹ کیا ہے اور یہ بنتا کیسے؟ بالکل آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھا سکیں۔ دیکھیں، ان کا جو فلیگ شپ پروڈکٹ ہے وہ ہے PVC، یعنی پولی وائنل کلورائڈ۔ PVC، اچھا۔ جی، یہ ایک قسم کا بہت ورسٹائل پلاسٹک ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہمارے گھروں میں پانی کے پائپ، بجلی کی تاروں کے اوپر کی انسولیشن، کھڑکیوں کے فریمز۔ بالکل، دروازے، یہاں تک کہ کچھ فرش بھی اسی سے بنتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارے ارد گرد کی بہت سی چیزیں اس سے بنتی ہیں، لیکن یہ بنتا کیسے ہے؟ اس کا بنانے کا عمل کافی دلچسپ ہے۔ اس کے دو بنیادی اجزاء ہیں۔ ایک ہے ایتھلین، جو خام تیل یا قدرتی گیس سے ملتی ہے، اور دوسرا ہے کلورین، جو عام نمک سے بنتی ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ عام کھانے والا نمک؟ جی، عام نمک سے پلاسٹک کا ایک اہم جزو بنا سکتے ہیں؟ یہ تو کسی جادو کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، نہیں، یہ جادو نہیں، یہ کیمسٹری ہے۔ نمک کے پانی میں سے بجلی گزاری جاتی ہے، ایک عمل ہے جسے الیکٹرولیسس کہتے ہیں۔ اس سے کلورین گیس الگ ہو جاتی ہے، پھر اس کلورین اور ایتھین کو ملا کر ایک کیمیکل بنتا ہے EDC۔ پھر اسے بہت زیادہ درجہ حرارت پر بھٹی سے گزار کر ایک اور چیز بنتی ہے VCM۔ آخر میں اس VCM کے لاکھوں چھوٹے چھوٹے مالیکیولز کو ایک خاص پریشر کے تحت جوڑا جاتا ہے، اور اس سے جو سفید پاؤڈر بنتا ہے وہی PVC ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک پیچیدہ عمل ہے، اور آپ نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بجلی تو خود ایک بہت بڑا خرچہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک بہت ہی انرجی انٹینسو پروسیس ہے، یعنی توانائی طلب، اور یہی بات ہمیں سیدھا کمپنی کے اخراجات کے تجزیے کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ PVC کے علاوہ بھی کمپنی کچھ اور بناتی ہے۔ ان کا دوسرا بڑا پروڈکٹ کاسٹک سوڈا ہے۔ کاسٹک سوڈا، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ صابن، ڈٹرجنٹ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جان ہے۔ اس کے علاوہ وہ بلیچ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے کیمیکلز بھی بناتے ہیں، تو ان کا پورٹ فولیو کافی متنوع ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن ایک بات پر میں اٹک گیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اینگرو کا نام ایک مضبوط برانڈ ہے، جی، لیکن کیا PVC ایک کموڈٹی نہیں ہے؟ مطلب جب ایک ٹھیکیدار ہزاروں فٹ پائپ خرید رہا ہے تو کیا وہ واقعی اینگرو کے نام کے لیے اضافی پیسے دیتا ہے، یا وہ صرف سب سے سستی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بالکل، PVC بنیادی طور پر ایک کموڈٹی ہے، لیکن یہاں برانڈ دو چیزوں میں مدد کرتا ہے۔ اول، کوالٹی کی یقین دہانی۔ اچھا۔ بڑے پروجیکٹس میں ٹھیکیدار ناقص مٹیریل استعمال کرنے کا خطرہ نہیں لے سکتا۔ اینگرو کا نام ایک طرح کی گارنٹی ہے کہ پائپ ٹوٹے گا نہیں یا لیک نہیں کرے گا؟ بالکل۔ اور دوم، سپلائی چین۔ اینگرو کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بہت وسیع ہے۔ ایک چھوٹے ٹھیکیدار کے لیے بھی اینگرو کا مال حاصل کرنا آسان ہے بنسبت کسی غیر معروف امپورٹڈ برانڈ کے۔ تو ہاں، قیمت اہم ہے، لیکن کوالٹی اور دستیابی بھی بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس نقطے پر جو آپ نے پہلے اٹھایا تھا، اخراجات۔ آپ نے کہا کہ یہ عمل بہت مہنگا ہے۔ اس پورے سلسلے میں کمپنی کے لیے سب سے بڑا مالی درد سر کہاں سے آتا ہے؟ درد سر بنیادی طور پر دو جگہوں سے آتا ہے۔ سب سے بڑا خرچ ہے ایتھائلین، جو پہلا خام مال ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر درآمد کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت دو ایسی چیزوں پر منحصر ہے جن پر اینگرو کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ایک، عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں، اور دوسرا، پاکستان میں امریکی ڈالر کا ریٹ۔ بالکل، پر ان کا بالکل بھی اختیار نہیں۔
یہ تو ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسی کشتی چلا رہے ہوں جس کا انجن کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ یہ تو ایک مستقل رسک والی صورتحال ہے۔ یہی تو اس بزنس کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وہ بس رد عمل ہی دے سکتے ہیں۔ جب بھی عالمی سطح پر تیل مہنگا ہوتا ہے یا پاکستان میں روپیہ کمزور ہوتا ہے، ان کے اخراجات کا گراف سیدھا اوپر چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس سے نمٹتے کیسے ہیں؟ وہ کچھ حد تک ہیجنگ یعنی مستقبل کے لیے قیمتیں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ زیادہ تر انہیں یہ بڑھتی ہوئی لاگت آگے صارفین کو منتقل کرنی پڑتی ہے۔ جس سے ان کی پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے اور مانگ متاثر ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا بڑا خرچ؟ دوسرا بڑا خرچ ہے کنورژن کاسٹس، یعنی خام مال کو تیار مال میں بدلنے کا خرچ۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اس میں سب سے بڑا حصہ بجلی اور گیس کا ہے۔ ان کے کیمیکل پلانٹس 24 گھنٹے 7 دن چلتے ہیں اور انہیں بے تحاشا توانائی چاہیے۔ تو نیپرا اور اوگرا کے فیصلے ان پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ جی براہ راست۔ تو اگر میں ایک ہوشیار سرمایہ کار بننا چاہوں اور اس کمپنی کے اخراجات پر نظر رکھنا چاہوں تو مجھے کن چیزوں کو روزانہ دیکھنا ہوگا؟ ایسا لگے گا جیسے میں اسٹاک مارکیٹ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت ٹریک کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل، لیکن اسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو صرف 3 چیزوں پر نظر رکھنی ہے۔ پہلا، عالمی مارکیٹ میں ایتھلین کی قیمتیں۔ آپ کو تفصیلی رپورٹس کی ضرورت نہیں، بزنس ریکارڈر جیسے اخبارات میں اس کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر ڈالر کا روزانہ کا ریٹ۔ اور تیسرا، نیپرا یا اوگرا کی طرف سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان۔ یہ خبریں تو ویسے بھی ہر نیوز چینل پر بریکنگ نیوز ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں ان 3 چیزوں کو ٹریک کر رہا ہوں تو میں کمپنی کی لاگت کا 80% حصہ سمجھ رہا ہوں۔ بالکل، آپ نے نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو تصویر بن رہی ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ مشین کی ہے جو عالمی مارکیٹ کے جھٹکوں کے لیے بہت حساس ہے۔ ہم نے اس کے پرزوں اور ایندھن کی بات کر لی۔ اب آتے ہیں اصل بات پر۔ ان تمام دباؤ کے باوجود کیا یہ کمپنی اصل میں اچھا پیسہ کما رہی ہے؟ جی بالکل کما رہی ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مارجنز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مارجن سادہ الفاظ میں بیچنے کی قیمت اور بنانے کی لاگت کے درمیان کا فرق ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ترازو کی طرح ہے۔ ایک پلڑے میں پی وی سی کی قیمت ہے جو تعمیراتی سرگرمیوں سے جڑی ہے۔ جب ملک میں گھر، سڑکیں اور فیکٹریاں بن رہی ہوتی ہیں تو پی وی سی کی مانگ بڑھتی ہے اور قیمت بھی۔ اور دوسرے پلڑے میں ایتھلین اور بجلی کی لاگت ہے۔ تو بہترین صورتحال یہ ہوگی کہ پاکستان میں تعمیراتی بوم ہو اور ساتھ ہی عالمی سطح کا تیل سستا ہو جائے اور ڈالر بھی مستحکم ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ وہ ان کے لیے خوابوں جیسی صورتحال ہوگی۔ اس وقت ان کے مارجنز آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر تعمیرات سست ہوں اور لاگت بڑھ جائے تو مارجنز سکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سائیکلیکل بزنس ہے۔ جی یہ پاکستان کی معیشت کی لہروں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو اچھے وقتوں میں بہت اچھا کماتی ہے اور برے وقتوں میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت کوئی بڑی ہاؤسنگ اسکیم بالکل جیسے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کرے تو وہ اس کمپنی کے لیے ایک بہت بڑے مثبت محرک یا کیٹلسٹ کا کام کرے گا۔ بالکل۔ ایسی کوئی بھی پالیسی جس سے تعمیراتی شعبے کو فروغ ملے وہ ان کے لیے ایک لاٹری کی طرح ہے۔ اسی طرح بجٹ میں انفراسٹرکچر کے لیے زیادہ رقم مختص کرنا بھی ان کے لیے بہت مثبت خبر ہوتی ہے۔ سرمایہ کار انہی چیزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پیسے کے بہاؤ یعنی کیش فلو کے لحاظ سے کمپنی کی صحت کیسی ہے؟ کیا یہ اپنے آپریشن سے اتنا کیش پیدا کر رہی ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے بیرونی سہارے کی ضرورت نہ پڑے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کا آپریٹنگ کیش فلو یعنی بنیادی کاروبار سے آنے والا پیسہ عام طور پر مثبت اور مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کمپنی کا کور بزنس صحت مند ہے۔ البتہ جب وہ کوئی بڑا توسیع منصوبہ شروع کرتے ہیں جیسے کوئی نیا پلانٹ لگانا جس پر بہت پیسہ لگتا ہوگا۔ جی بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور اس سال کا مجموعی کیش فلو منفی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی وجہ سے منفی ہوتا ہے کیونکہ وہ مستقبل کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں پر قرض کی بات بھی آ جاتی ہے۔ میں نے ان کی بیلنس شیٹ دیکھی ہے، ان پر طویل مدتی قرض بھی ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کا پلانٹ تقریباً پوری صلاحیت پر چل رہا ہے۔ کیا یہ قرض کسی نئے پلانٹ کی تیاری کے لیے لیا گیا ہے؟ آپ نے دونوں چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑا ہے۔ جی ہاں، کیمیکل انڈسٹری میں توسیع بہت مہنگی ہوتی ہے۔
جب کوئی کمپنی اپنی پیداواری صلاحیت کے 90-95% پر کام کر رہی ہو، جیسے کہ اینگرو اکثر کرتی ہے، تو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کیسے؟ ایک طرف یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کی پروڈکٹ کی زبردست مانگ ہے، لیکن دوسری طرف اس کا مطلب ہے کہ مزید ترقی کی گنجائش محدود ہے۔ اس لیے انہیں اگلی ترقی کی لہر کے لیے نیا پلانٹ لگانا پڑتا ہے، جس کے لیے وہ طویل مدتی قرض لیتے ہیں۔ تو سرمایہ کار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرض قابل برداشت سطح پر رہے۔ بالکل، خاص طور پر جب ملک میں شرح سود بڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کاروبار، اس کی لاگت اور مالی صحت کو سمجھ لیا ہے۔ اب سرمایہ کار کے سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس سب کے بعد اس کمپنی کی قدر کیا ہے؟ کوئی ایک ایسے فیصلہ کرے کہ اس کا سٹاک آج کی قیمت پر سستا ہے یا مہنگا؟ یہ پی ای ویلیو، فیئر ویلیو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ میٹرکس ہیں جو کہانی کو نمبروں میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے انہیں آسان بناتے ہیں۔ پی ریشو یا پرائس ٹو ارننگز ریشو کو آپ کسی پراپرٹی کی پرائس پر اسکوائر فٹ کی طرح سمجھیں۔ اچھا، دلچسپ ہے۔ جیسے ڈیفنس میں ایک گھر کی فی اسکوائر فٹ قیمت زیادہ ہوگی، اسی طرح ایک اچھی گروتھ والی کمپنی کا پی ای ریشو زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کمپنی کے 1 روپے کے منافع کے لیے کتنے روپے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اور فیئر ویلیو یا ٹارگٹ پرائس جو اکثر رپورٹس میں آتی ہے؟ وہ ایک تجزیہ کار کا اندازہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کمپنی کی متوقع آمدنی کی بنیاد پر سٹاک کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ وہ ایک طرح کی پیشن گوئی ہے۔ تو بس ایک اندازہ ہے؟ جی، ایک تعلیم یافتہ اندازہ۔ انٹرپرائز ویلیو کمپنی کی کل قیمت ہے۔ فرض کریں آپ کو پوری کمپنی خریدنی ہے، تو یہ وہ رقم ہے جو آپ کو اس کے مالکوں اور اس کے قرض خواہوں دونوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو کیا اس کی کارکردگی میں واقعی وہ چکر نظر آتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ بالکل، اگر آپ پچھلے 5 یا 10 سال کا گراف دیکھیں تو صاف نظر آئے گا کہ جب بھی پاکستان کی معیشت میں ترقی ہوئی ہے اور تعمیراتی شعبے میں تیزی آئی ہے، اینگرو کی فروخت اور منافع میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اور جب بھی معاشی سستروی آئی ہے، اس کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ جی، اس کی کارکردگی کا ایک اور اچھا پیمانہ اوپیکس ٹو سیلز ریشو ہے۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی اپنی کل فروخت کا کتنا فیصد حصہ روزمرہ کے کاموں پر خرچ کرتی ہے۔ اگر یہ ریشو 15% کے آس پاس مستحکم ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مینجمنٹ اخراجات پر اچھا کنٹرول رکھتی ہے، لیکن اگر یہ بڑھ کر 20% ہونے لگے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ تو ماضی کی بات تو ہو گئی، اب آگے کیا ہے؟ ترقی کے نئے مواقع کہاں سے آئیں گے؟ کیا یہ کمپنی صرف اگلے تعمیراتی بوم کا انتظار کرتی رہے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بنیادی ترقی تو تعمیراتی شعبے سے ہی آئے گی۔ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، شہر پھیل رہے ہیں، لوگوں کو گھر چاہیے، صاف پانی کے لیے پائپ لائنز چاہیے، اس لیے پی وی سی کی بنیادی مانگ طویل مدت میں بڑھے گی۔ اس مارکیٹ کا سائز، جسے ہم ٹوٹل ایڈریسبل مارکیٹ کہتے ہیں، بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہوگا؟ جی، کمپنی برآمدات بڑھانے پر توجہ دے سکتی ہے، یا وہ مزید اسپیشلٹی کیمیکلز بنا سکتی ہے جن کے مارجنز زیادہ ہوں۔ یہ ان کی حکمت عملی پر منحصر ہے۔ تو آخر میں اگر میں اس کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہا ہوں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے رات کو سونے نہ دیں؟ سب سے بڑے ریڈ فلیگز یا خطرات کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلا اور سب سے بڑا خطرہ، جیسا کہ ہم نے بات کی، خام مال کی درآمد پر انحصار ہے۔ ڈالر کی قیمت یا عالمی سپلائی چین میں کوئی رکاوٹ؟ بالکل، وہ ان کے پورے آپریشن کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ دوسرا خطرہ تعمیراتی شعبے کا چکراتی ہونا ہے۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی بحران ہو تو تعمیرات سب سے پہلے رکتی ہیں۔ اور ان کی فروخت بھی؟ جی، اور تیسرا حکومتی پالیسیاں۔ حکومت کسی بھی وقت درآمدی ڈیوٹی بڑھا سکتی ہے یا توانائی پر سبسڈی ختم کر سکتی ہے، جس سے ان کے اخراجات اچانک بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو جو تصویر میرے ذہن میں بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اینگرو پولیمر ایک طاقتور لیکن بہت حساس مشین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 ڈائلز پر نظر رکھنی ہوگی۔ پہلا، عالمی کموڈیٹیز مارکیٹ، خاص طور پر تیل۔ درست۔ دوسرا، پاکستان کی مقامی معیشت، خاص طور پر ڈالر کا ریٹ اور شرح سود۔ جی۔ اور تیسرا،
حکومتی پالیسیوں کا ڈائل، خاص طور پر تعمیرات اور انفراسٹرکچر پر خرچ۔ یہی وہ 3 پہیے ہیں جن پر یہ کمپنی چلتی ہے۔ آپ نے بالکل بہترین خلاصہ کیا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم اور آخری سوال کی طرف لاتی ہے۔ یہ سارا تجزیہ آج کی تصویر دکھاتا ہے، لیکن ایک طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے اصل $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ ان نمبروں سے آگے یہ کمپنی مستقبل کے لیے خود کو کیسے تیار کر رہی ہے۔ وہ عالمی سپلائی چین کے جھٹکوں اور مقامی مانگ کے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، جو اس کے کاروبار کے 2 ستون ہیں۔ بالکل۔ کیا وہ خام مال کے متبادل ذرائع تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایسی نئی مصنوعات پر تحقیق کر رہے ہیں جو مستقبل کی تعمیراتی ضروریات جیسے ماحول دوست مواد کو پورا کر سکے؟ ان سوالوں کے جواب ہی اس کی طویل مدتی کامیابی کا تعین کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کمپنی اگلے 5 سال کی کہانی ہے یا اگلے 50 سال کی۔